بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا. میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت مالدار بہت بڑا تاجر بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے سائڈ سے اسی کے پڑوس ایک نورانی چہرے والا بہت ہی حسین و جمیل اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ نماز ادا کر رہا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. مولا آج میں بھنا ہوا گوشت کھانا چاہتا ہوں. میری طلب، میری اچھا، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے بھنا ہوا گوشت مل جائے. اس نے یہ ابھی آرزو کی تھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی. یہ تاجر جو تھا، جو مالدار شخص تھا، ہنسنے لگا. بزرگ فرماتے اور مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو مجھ سے کہہ رہا ہے، اگر یہ مجھ سے کہہ دیتا تو میں اسے کھلا دیتا، لیکن اس نے مجھ سے نہیں کہا ہے، آپس میں ہی بڑبڑا رہا ہے کہ مجھے بھنا ہوا گوشت کھانا ہے. لیکن اب میں ہرگز اس کو گوشت نہیں دوں گا، اب میں ہرگز اس کی اچھا، اس کی تمنا پوری نہیں کروں گا. وہ مالدار، وہ متکبر انسان، وہ گھمنڈی انسان اپنے میں سوچ سوچ کے ہنس رہا تھا کہ دیکھو مجھ سے نہیں کہہ رہا ہے اور بس ہاتھ اٹھا کے اپنے ہی میں بڑبڑا رہا ہے، یہ مجھے سنا رہا ہے کہ یہ کھلا دے. اتنا کہنا تھا اور وہ تاجر بھی وہیں بیٹھا رہا اور وہ انسان بھی وہیں بیٹھا رہا. اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اسے دیکھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی. نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہیں سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا ہے؟ مسجد کا دروازہ کھلا. دیکھا کہ ایک نوجوان آیا. اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، ایک طبق ہے اور اس میں کپڑا ڈھکا ہوا ہے. وہ انسان آیا اور آنے کے بعد اسی انسان کے پاس، اسی نورانی چہرے والے کے پاس چلا گیا. اس نے جو طبق تھا، طبق سے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا تو قسم خدا کی جو اس نے ابھی دعا میں کہا تھا کہ مولا مجھے بھنا ہوا گوشت آج کھانے کی اچھا ہو رہی ہے، آج کھانے کی تمنا ہو رہی ہے، اتنا کہا کہ وہ انسان بھنا ہوا گوشت لے کے آیا. ابھی یہ بزرگ فرماتے میں بھی نہیں جانتا وہ کون شخص تھا. یہ تاجر بھی ابھی مسجد میں بیٹھا ہے، لیکن وہ انسان آیا اور اس بزرگ کے پاس اس نے کپڑے کو ہٹایا، اس میں بھنا ہوا گوشت موجود تھا اور اس بزرگ سے کہا اٹھیے، آپ کے لیے بھنا ہوا گوشت لائے، تناول فرما لیجیے، آئیے کھائیے. وہ اللہ والا اٹھا. اٹھنے کے بعد اس نے جتنی اسے بھوک تھی، جتنا اسے کھانا تھا، اس نے تھوڑا بہت کھایا اور دعا دی. وہ انسان جانے لگا. جو طبق میں بھنا ہوا گوشت لایا تھا وہ جانے لگا. اس تاجر نے اس کو پکڑ لیا. بھائی رکو، کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم یہ بھنا ہوا گوشت کھانا چاہتا ہے؟ کا بات کچھ ایسی ہے، میں مزدور انسان ہوں، میں غریب انسان ہوں، میں فقیر انسان ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں میں بھنا ہوا گوشت کھاؤں، میں اچھی غذا کھاؤں. لیکن آج مجھے مزدوری کچھ زیادہ مل گئی. میری بیوی نے مجھ سے تمنا کی، اے میرے سرتاج، آج میں چاہتی ہوں کہ تم بھنا ہوا گوشت لے آؤ، اور بھنا ہوا گوشت مجھے بہت پسند ہے. آج یہ میری آرزو تمنا پوری کر دو، کیونکہ میں نے کبھی تم سے کہا نہیں ہے، اور آج تمہاری مزدوری بھی اچھی ہو گئی تو تم تھوڑا سا بھنا ہوا گوشت لاؤ گے. تو میں اپنی بیوی کے لیے گوشت لایا. میں نے کہا اس کو بھونو. میں اس کو کہہ گیا کہ بھونو، اور میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگا. میری آنکھ لگ گئی اور جیسے ہی میری آنکھ لگی نا، جیسے ہی میں سویا، قسم خدا کی میرے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا اے انسان، آج تیری بیوی نے جو اچھا کی ہے، تیری بیوی نے جو تمنا کی بھنے گوشت کی، ایک اور انسان ہے، وہ اللہ کا ولی تیرے ہی محلے کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی یہی اچھا ہے کہ وہ بھنا ہوا گوشت کھائے. تو جا، آج سب سے پہلے تو اس کے پاس یہ بھنا ہوا گوشت لے جا. وہ زیادہ نہیں کھائے گا، تھوڑا سا کھائے گا، بس تھوڑا سا کھائے گا، لیکن اس کے بدلے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں تجھے جنت اپنے ساتھ لے جاؤں گا.
جب اتنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں خوشی خوشی اٹھا اور بیوی کو یہ بات بتائی تو بیوی بڑا خوش ہو گئی کہ جاؤ پہلے اللہ کے ولی کے پاس جاؤ اور یہ بھنا ہوا گوشت ان کو پیش کرنا، وہ کھا لیں، اس کے بعد لے آنا، اس کھانے میں برکت بھی اور بڑھ جائے گی اور پھر جنت کی بشارت مل گئی ہے، مجھے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ وہ انسان جب اتنا بتاتا ہے تو اس تاجر کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس سے غلط کہہ دیا، میں اپنے گھمنڈ میں تھا، اپنے تکبر میں تھا، اسے شرمندگی ہوئی۔ اور پھر وہ اس انسان سے کہنے لگا کہ بھائی تمہارا خرچ کتنا آیا، تم نے جو گوشت تیار کیا اس میں کتنا خرچ آیا؟ اس نے کہا 2 دینار۔ کہا 2 دینار مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا نہیں لیتا۔ کہا 4 لے لو۔ کہا نہیں لیتا۔ کہا 10 لے لو۔ کہا نہیں لیتا۔ کہا یار 100 لے لو۔ کہا نہیں لیتا۔ کہا یار 1000 لے لو۔ نہیں لیتا۔ یار ساری دولت لے لو۔ نہیں لیتا۔ اس لیے کیونکہ وعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا ہے، کیونکہ کسی عام انسان سے میں نے بشارت نہیں سنی ہے، بشارت سنی ہے تو مدینے کے تاجدار سے سنی ہے۔ تم محروم رہ گئے، اگر تمہیں یہ سب حاصل کرنا تھا تو تم پہلے بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، تم اپنی گھمنڈ میں رہے، تم اپنی انا میں رہے اور تم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا۔ وہ انسان اتنا کہہ کے اور چلا گیا۔ پھر آرام سے بیٹھ کے ان میاں بیوی نے دونوں نے وہ گوشت بنا ہوا کھایا۔ یہ تاجر کو بڑا افسوس ہوا، یار اچھی خاصی ہاتھ سے جنت نکل گئی۔ تاجر سوچنے لگا کہ اب کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا، اب میں تکبر نہیں کروں گا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، آج کے بعد کبھی تکبر نہیں کروں گا، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔